الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ اللہ رب العالمین کے خاص فضل اور توفیق اور انعام سے آج ہماری اگلی سورت سورۃ النساء، یہ 4 نمبر سورت ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہم نے جو مضامین اور جو چیزیں اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے سیکھنی ہیں، اس سے قبل اسلام ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر خوشیاں ہوں، برکتیں ہوں، اتحاد ہو، پیار ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، اس کے رہنے والے آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کے لیے اچھائی کے چاہنے والے ہوں۔ تو یہ جذبات، یہ صفات، یہ باتیں، ایسا معاشرہ جس کے اندر خوشیاں، برکتیں، رحمتیں، پیار، محبت ہو، یہ قائم تب ہو سکتا ہے جب انسانوں کے دل میں صلہ رحمی کا جذبہ ہو، کہ رحم کے جو رشتے ہیں، رشتہ داری، اس کو قائم رکھا جائے۔ پیٹ کے رشتے، رحم کے رشتے، ماں باپ کی وجہ سے، دادا دادی کی وجہ سے، نانا نانی کی وجہ سے، اور اسی طرح اوپر چلتے جائے تو حضرت آدم علیہ السلام تک یہ رشتہ چلتے چلتے جاتا ہے۔ تو صلہ رحمی ایک ایسی صفت ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ اس کو اپنا سمجھتے ہوئے رشتہ قائم رکھتا ہے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اس سے جذبات محبت پیدا ہوتے ہیں، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، خیر خواہی جنم لیتی ہے۔ دوسری صفت ہے حسن سلوک۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو یقیناً جو نیک فطرت ہوتا ہے، سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے، وہ بھی جواباً آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اس کی تعریف میں یہ بیان کیا گیا کہ حسن سلوک ہے کیا، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ مثلا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 صفات ایسی ہے: صلہ رحمی، حسن سلوک اور رواداری، برداشت کرنا، دوسروں کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو برداشت کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا اور آگے چلتے جانا۔ یہ 3 صفات ہیں جو کسی بھی معاشرے کو جوڑ دیتی ہیں، اس کے اندر محبت پیدا کر دیتی ہیں، پیار پیدا کر دیتی ہیں، اور ان کے درمیان ایک قریبی الفت کا باہمی ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین، یہ جو میں نے عرض کیا، ایک تو ہوا صلہ رحمی کے رشتے قائم رکھنے ہیں، بہن بھائی کا، ماں باپ کا، چچا ماموں پھوپھی خالہ، جو رشتہ بنتا جاتا ہے چلتے چلتے، جو پہلے نمبر پر ہے اس کا پہلا حق، جو دوسرے نمبر پر ہے اس کے بعد اس کا حق، یوں چلتے چلتے کل انسانیت کے ساتھ آپ کا تعلق محبت کا ہو۔ اور اس کے لیے دوسری بات جو بیان کی گئی وہ ہے حسن سلوک۔ حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ اچھا سلوک، بہتر برتاؤ۔ تو اس کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ آپ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے تو آپ بھی دوسروں کو عزت دیں۔ اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ ہمدردی کا، پیار کا تعلق رکھیں تو اس کے لیے آپ بھی دوسروں کے ساتھ پیار اور ہمدردی رکھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں کوئی آپ کا مددگار ہو
تو آپ کو بھی دوسروں کی مشکل میں مدد کرنی ہے. تو یہ جتنی باتیں ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کو عزت کے الفاظ سے بلائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے بھی دوسروں کو عزت کے الفاظ سے بلانا ہے. آپ دوسروں کو عزت دیں گے، آپ کو عزت ملے گی. تو حسن سلوک کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے آپ کے ساتھ کریں. اگر کوئی میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی ارریسپیکٹ، ڈس ریسپیکٹ اور بے عزتی کا تعلق رکھے، برے الفاظ سے بلائے، بدسلوکی کرے، نفرت رکھے. تو یہ 3 باتیں بنیادی طور پر اسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں، اور جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، اور وہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ کہلانے کے قابل بنتا ہے. تو یہ جو ہم سورت مبارکہ شروع کرنے لگے ہیں، سورہ النساء، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو خصوصی طور پر ڈسکس کیا ہے. ان ہدایات کو دینے سے پہلے اللہ رب العالمین نے 2 باتیں خاص طور پر ہمیں سمجھائی ہیں. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو تمہیداً بیان کی کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ، ماڈل سوسائٹی قائم کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس کے ماننے والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والے ایک دوسرے کے خیر چاہنے والے ہوتے ہیں، اسلام کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ جذبات محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، رواداری کے ساتھ پیش آتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ دوسروں کی کمزوریوں کو اگنور کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے پھر بھی انہیں اپنے ساتھ ملائے رکھتے ہیں. تو یہ جو صفات ہیں، یہ جو باتیں ہیں، کسی معاشرے کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلے 2 باتیں ہمیں سکھائیں اس آیت مبارکہ میں. فرمایا ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تم ساری کائنات کے انسانوں کا خالق اللہ ہے، ایک خدا ہے، اور اس نے تم سب کو پیدا کیا. اور مخاطب کرتے فرمایا یا ایھا الناس، اے کل انسانوں، مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے، ایمان کا کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، میری بارگاہ میں جھکتے ہو یا نہیں جھکتے، تم جو بھی ہو، تم نسل انسانی ہو، آدم کی اولاد ہو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا. اس لیے الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تو ایک پہلی بات جو ہمیں اللہ رب العالمین نے سکھائی کہ لوگوں تم سب ایک بات ذہن میں ڈال لو کہ تم سب کا خالق اللہ ہے. خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے. مجھے بھی اللہ نے بنایا، اسے بھی اللہ نے بنایا، کالے کو بھی اللہ نے بنایا، گورے کو بھی اللہ نے بنایا. بڑی نسل میں کوئی اگر پیدا ہو گیا نام والی عزت والی دنیا میں، تو اس کو خدا نے یہ منصب دیا ہے، اللہ کی تقسیم ہے. اور بظاہر ہماری سوچوں کے مطابق اگر کوئی چھوٹی نسل کا فرد ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے. یہ جو فرق بنا لیے ہیں، یہ فرق ہم نے بنائے، خدا نے نہیں بنائے. اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، تم انسان ہو، تم آدم کی اولاد ہو، تم بشر ہو، تم بشری پیکر میں ہو، تم سب کو اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف میں مبتلا رہنا کہ وہ کہیں تمہیں پکڑ نہ لے، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں پیدا کیا اس نے اور تمہیں پالتا بھی ہے. 2 صفات ہے، ربکم، تمہارا جو پالنے والا ہے، تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والا وہ ہے، اسی نے تمہیں، الذی خلقکم، اس نے ہی تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے. آدم سے سب پیدا ہوئے. اب کوئی کیا بنا، کوئی کیا بنا، کوئی عرب میں آیا، کوئی عجم میں آیا، کوئی کالا ہو گیا، کوئی گورا ہو گیا، کسی کا قد بڑا، کسی کا چھوٹا، لیکن جو پیکر ہے وہ بشر ہے. سب کی 2 کان، 2 آنکھیں، 1 ناک، سر، جسم، بازو، ٹانگیں، یہ جسم سب کا ایک ہے، اور ایک من نفس واحدہ ہے، ایک جان سے سب بنے ہیں. اللہ رب العالمین نے 2 باتیں پہلے سکھائیں کہ پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ تمام انسان جن کو پالتا ہے اللہ، وہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں. اللہ نے انہیں پیدا کیا،
اور دوسری بات من نفس واحدہ، سب ایک جان سے بنے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی نسل سے چلے ہیں، اور سب ہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے مختلف شکلیں، مختلف رنگیں، مختلف نسب، مختلف جگہوں پر آئے۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اور ہر ذی عقل کو، صاحب عقل کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا بھی خالق اللہ، اس کا بھی خالق اللہ، مجھے بھی پالنے والا اللہ، اور سب کو پالنے والا اللہ۔ تو میرے اور اس کے درمیان کیا فرق ہوا؟ میرا خالق، میرا رب اللہ، میں اس کا خالق، اس کا رب بھی اللہ، میں بھی آدم کا بیٹا، وہ بھی آدم کا بیٹا، تو فرق کہاں سے آ گیا؟ یہ جو بے انصافی، یہ جو اونچ نیچ، یہ جو کالا گورا، یہ جو امیر غریب، یہ جو بڑی نسب اور بڑے نسل اور چھوٹی نسل، یہ جتنی باتیں پیدا کی گئی ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی ہیں، اللہ نے پیدا نہیں کی، اللہ نے یہ فرق قائم نہیں کیے۔ سب انسان برابر ہیں، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، حضور نے فرمایا، اور کسی عربی کو، کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ ایک فضیلت کی بات ہے، اللہ نے فرمایا تم بڑا کہلوانا چاہتے ہو، بڑا بننا چاہتے ہو، صاحب عزت بننا چاہتے ہو، بڑے نام کو لینا چاہتے ہو، اپنا نسب، اپنی عزتوں، ان سے تم بڑے نہیں بن سکتے، تم بڑی نسل میں پیدا ہو کر بڑے نہیں بن سکتے، تم گورے بن کر بڑے نہیں ہو سکتے، تم عربی بولنے والے بن کر تم بڑے نہیں کہلوا سکتے۔ یہ ساری باتیں تو اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ نے عطا کی ہیں، اس میں کسی انسان کے کسب کا کوئی عمل نہیں، اس میں کسی انسان کی اپنی ایفرٹ، اپنی محنت، اپنی کاوش کوئی نہیں ہے، یہ تو خدا کی تقسیم ہے۔ کسی کو عربی نسل بنا دیا، کسی کو عجمی بنا دیا، کسی کا رنگ کالا کر دیا، کسی کو گورا کر دیا، یہ تقسیمیں خدا نے ایک بنائی ہیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان بنے، تم ایک دوسرے کو جان پہچان سکو۔ ہاں، عزت، منصب، عہدہ، بڑائی یہ اگر لینی ہے تو اللہ بالتقویٰ، تو اس کے ایک طریقہ ہے کہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لو، اللہ کسی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا قرب، جب یہ باتیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو پھر تم دوسروں سے برتر کہلوانے کے قابل ہو جاؤ گے، اللہ بھی تمہیں بڑا کہلوا دے گا اور لوگ بھی تمہیں اپنے سے بہتر سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف نسب کی بنا پر، صرف مال کی بنا پر، صرف ظاہری عہدہ اور منصب اور ان چیزوں کی بنا پر خود کو برتر، بڑا، اعلیٰ اور اچھا سمجھے تو قرآن کی ان تعلیمات کے یہ بات خلاف ہے۔ یہ بیسک میں نے بات آپ کو سمجھا دی۔ پچھلی جو سورہ مبارکہ آل عمران کا اختتام ہوا تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے اسی لفظ تقوی پر کیا، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے خوف رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے زندگی کے ہر مرحلے کو گزارنا تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، فلاح دونوں جہانوں کی کامیابی کو کہتے ہیں، سکسیس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز اللہ نے فرمایا تقوی کے ساتھ، اللہ سے ڈرنا، دنیا سے نہیں ڈرنا۔ جبکہ ہمارا ماحول کیا ہے کہ ہم بڑے سے ڈرتے ہیں، طاقتور سے ڈرتے ہیں، مالدار سے ڈرتے ہیں، بڑے عہدے والے سے ڈرتے ہیں، بدماش سے ڈرتے ہیں، بے ایمان سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے ڈرنے کا معیار اور بنا رکھا ہے، لیکن خدا نے کہا ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرنا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ اور اسی لفظ پر پچھلی سورت ختم ہوئی اور اسی لفظ، اسی تعلیم سے اگلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرنا، اپنے رب کا خوف دل میں رکھنا۔ ربکم، ساتھ یہ بھی فرمایا رب جو تمہیں پالتا ہے اس رب سے ڈرنا کہ اس کی شفقتیں تمہارے اوپر ہے، وہ رحمان و رحیم رب ہے، اس نے تمہیں خلق کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں شکل دی، تمہیں ہر نعمت عطا کی، وہ تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے، تمہارے اوپر مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اب اس کی مہربانیوں کا خیال رکھنا اور اس کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں اور ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے ساتھ جڑے رہنا۔ اب اس کی مثال سمجھ لیجئے، ہمارے ماں باپ، ہمارے
عربی میں کہتے ہیں ربۃ البیت، جو ماں ہوتی ہے اس کو ربۃ البیت کہتے ہیں، گھر کو چلانے والی، پالنے والی۔ اسی طرح رب البیت کہا جاتا ہے باپ کو۔ تو یہ رب ہونے کی صفت اللہ نے ماں باپ کو بھی دی ہے، تو وہ ہمیں پالتے ہیں، جوان کرتے ہیں، ہماری ضروریات کا خیال کرتے ہیں۔ تو جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے، جو اچھا انسان ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے اپنے بازو جھکا کے رکھتا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے اونچی لفظ سے نہیں بولتا۔ فرمایا یہ اف وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، ماں باپ کے سامنے کلمہ اف بھی نہیں بولنا۔ اگر تنگ بھی کریں، برا بلا کہیں، کچھ بھی کہیں، یہ سٹیٹس ہے ماں باپ کا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے ساتھ پیار، ان کی بات ماننا۔ یہ اللہ پاک نے کہا یہ دنیا کے جو رب ہیں تمہارے ماں اور باپ، ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا میں تو ان رب کل کائنات کا واحد رب ہوں، میرے ساتھ بھی تعلق رکھو، میرے ساتھ تقوی کا تعلق رکھنا، محبت بھی کرنا، پیار بھی کرنا، دیکھنا میں ہی پالنے والا ہوں، میں نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور میں ہی تمہیں سب نعمتیں دینے والا ہوں، اس لیے تم میرے ساتھ تقوی کا، ڈرنے کا تعلق رکھنا، کیونکہ جو نعمتیں دیتا ہے، جو پیار دیتا ہے، جو مہربانیاں کرتا ہے، وہ پکڑنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ تقوی کے تعلیم سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہوئے ساتھ بتا دیا کہ کل کائنات بشری آدم کی اولاد ہیں، من نفس واحدہ ہیں، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے اسی سے اس کا زوج بیوی حوا بنائی۔ یعنی آدم علیہ السلام سو رہے تھے جنت میں، تو جب جاگے تو ان کی پسلی سے حضرت اماں حوا کی پیدائش ہوئی، ان کو دیکھا، دیکھ کر خوش ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار پیدا ہوا، موانست پیدا ہوئی۔ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، انہی میں سے اس کی زوجہ حوا، اماں حوا پیدا ہوئی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، پھر اللہ نے ان دونوں سے، وَبَثَّ مِنْهُمَا، آدم اور جناب سیدہ اماں حوا، دونوں سے اللہ نے پھیلا دیے رجالن کثیر، بہت بے حساب مرد اور ونساء، مرد و عورتوں کی کثرت پیدا کر دی۔ پھر آخر میں پھر حکم فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، الذی، وہ ایسی ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، تساءلون بہ، تم اسی کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، تم ایک اللہ کے واسطے سے ایک دوسرے کے معاملات کرتے ہو، والارحام، اور رحم کے رشتے قائم رکھنا، اور اپنی رشتہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، رقیب ہے، دیکھنے والا ہے، نگہبان کرنے والا ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کی 176 آیات ہیں، آج اس کا تعارف پڑھیں گے، اور اسی کے اندر یہ جو سورہ مبارکہ یہ سن 3 ہجری سے 5 ہجری کے درمیان مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے یہ بھی بہت ساری تعلیمات ہیں، مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کیونکہ جنگ احد کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو ان کی جو اولادیں تھیں ان کی وراثت کی تقسیم کے معاملات، سوالات اٹھے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو اتارا، اور یتیموں کے حقوق بیان ہوئے، کیونکہ وہ جتنے 70 لوگ شہید ہوئے تھے ان کے بچے یتیم ہوئے، تو ان کے معاملات ڈسکس ہوئے، معاشی معاملات کی درستگی کی ہدایات دی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کے نقش قدم پر نہیں چلنا، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتیں لطف اندوز ہوتے رہے اللہ کی نعمتوں سے، لیکن پھر بھی اللہ کے انکار کرتے رہے۔ منافقین کا طرز عمل اللہ پاک نے بتایا کہ منافق 2 منہ رکھنے والا ہوتا ہے، آپ سے ملتا ہے تو آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کے مخالف کے پاس جاتا ہے تو اس کا بن جاتا ہے، اور ایسا جو طرز عمل ہے یہ منافقانہ، اس کے اوپر قرآن مجید نے اگلی صورت میں تنقید کی، ان کی شکل دکھائی، اور فرمایا کہ ان سے بھی بچ کے رہنا، اور ایمان کا تقاضا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اور دین اسلام کو مانے، اور کامل اور حق مانتے ہوئے اس پر قائم رہے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر عورتوں کے حقوق، نکاح کی جو پابندیاں ہیں،
اور اجازتیں ہیں وہ ساری ڈسکس ہوئیں، عورت اور مرد کے جو تعلقات ہیں ان کی حد بندی بھی بیان کی گئی۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر صلاۃ خوف پڑھی گئی، وہ بھی بیان ہوئی۔ اور اس میں ہمیں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو خانگی جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، ان میں اصلاح کی بنیاد کیا ہے۔ ویسے بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی، جو شراب کی پابندی ہے وہ بھی سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی، طہارت و پاکیزگی کے احکام، اور ایک صالح انسان جو ہوتا ہے، نیک انسان، اس کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اور انسانوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی۔ ہجرت مدینہ جب ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑا اور مدینہ گئے، تو 3 شعبوں پہ آپ نے خصوصی توجہ دی۔ 3 کام کرنے تھے۔ ایک کام یہ تھا کہ وہ ایک نئی ریاست قائم ہوئی، مسلمانوں کی انڈیپینڈنٹ ریاست تھی، تو اس نئی اسلامی ریاست کا جو قیام تھا، اس کے لیے جو بنیادی باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ لوگ پرانی رسم و رواج پر چلے آ رہے تھے، دور جاہلیت کے طریقوں پر تھے، اور ظلم اور زیادتی اور اس طرح کی معاملات تھے۔ تو ان طریقوں کو ختم کر کے اخلاق، تمدن، تہذیب اور معیشت اور ملک کو چلانے کے طریقے اور جو اسلام کے بنیادی اصول تھے وہ ان کو سکھانے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس بات پر توجہ دی۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ باتیں بیان کی گئیں، اور ساتھ ہی مشرکین عرب، جو عرب کے مشرک تھے، ان کو تکلیف ہو گئی تھی، کیونکہ آقا علیہ السلام مکہ سے آئے، مدینہ میں آپ نے ریاست قائم کی اور جنگ بدر جیتے۔ اب جنگ احد میں انہوں نے مسلمانوں کو ہرایا، تو اب اس بات پر مسلمانوں کو مشرکین مکہ کا مقابلہ بھی کرنا تھا۔ ان کے ساتھ یہودی قبائل بھی مل گئے تھے، اور منافقین اندر سے مسلمانوں کے مخالف تھے، ظاہراً ساتھ تھے لیکن اندر سے مخالف تھے۔ تو ان 3 قسم کے گروہوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا، یہ بھی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آپ کو کرنا پڑا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ان کے لیے بھی تعلیمات ہیں۔ ان سارے کاموں کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن، اپنا مقصد جو دعوت اسلام تھا، اسلام کی دعوت کو عام کرنا اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانا، اس کو بھی آپ نے فوکس رکھا۔ تو یہ 3 قسم کے کاموں کو آپ نے توجہ رکھی اور یہ کام آپ نے کیے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم ان تینوں باتوں کو بھی مختلف مقامات پر جگہ جگہ پڑھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے امام حاکم کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ان فی سورۃ النساء لخمس آیات، لوگوں سورہ نساء کے اندر 5 ایسی آیات ہیں، ما یسرنی ان لی بہ الدنیا وما فیہا، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو جتنی وہ 5 آیتیں پڑھ کے اللہ پاک کی مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے۔ احب الیہ من الدنیا جميعا، کہا ساری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے اور وہ 5 آیتیں ایک طرف رکھ دی جائے، پھر بھی مجھے ان آیتوں سے جو خوشی، جو مسرت، جو لطف حاصل ہوا ہے وہ کسی اور طرح سے نہیں۔ وہ 5 آیتیں سن کے بات ختم کریں گے۔ وہ فرمایا ایک آیت یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی نیکی ہو، یضاعفها، اللہ اس کو ڈبل کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اپنی جناب خاص سے اجر عظیم بنا کر دیتا ہے۔ یہ ایک پوری تعلیمات کا خلاصہ ایک آیت کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم ایک نیکی پیش کرتے ہیں اللہ اس پر 10 اجر عطا کرتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کا مفہوم ہے۔ کہا کہ یہ آیت پڑھ کے مجھے جو خوشی ملتی ہے، ایمان کی کیفیات ملتی ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور اللہ کا یہ فرمان ایک طرف۔ دوسری آیت وہ فرماتے ہیں، اس میں یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اے لوگوں اگر تم کبیرہ بڑے گناہوں سے بچو تو بچتے رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹے گناہ، چھوٹی برائیاں معاف کر دیں گے اور تمہیں ایسی جگہ داخل کریں گے جو بڑی عزت والی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے بڑے پیارے صحابی، وہ کہتے ہیں جب میں ان آیات کو پڑھتا ہوں تو میری قلب کو جو راحت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے
میرے گناہوں پر میری حوصلہ افزائی اور بخشش کی خبر ملتی ہے، مجھے قلبی راحت ملتی ہے، میں دنیا ساری کو کم تر سمجھتا ہوں اور ان اللہ کے فرامین کو اپنے لیے سب سے بڑا سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کی معافی نہیں دے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات جیسی صفات کسی اور انسان میں نہیں ماننے، اور عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، شرک نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دیا جائے، ویغفر ما دون ذالک، اور اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ اور آگے فرمایا ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فقد افترا اسما عظیما، اس نے بہت زبردست قسم کا گناہ اور بہتان باندھا۔ تو یہ بھی ایک حوصلہ افزا ایک آیت ہے کہ اللہ کریم شرک کو معاف کرنے والا ہے، شرک کو نہیں معاف کرتا، باقی ہر گناہ معاف کرتا ہے۔ چوتھی آیت فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ فرمایا حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، جاءوكَ، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے، سفارش کرتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پا لیتے۔ تو یہ بھی ایک بخشش اور مغفرت کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں، جب اللہ کا یہ فرمان دیکھتا ہوں، تو مجھے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم، اللہ کی بخشش، اللہ کی مہربانی نظر آتی ہے۔ اور آخری آیت فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو گناہ کرے، جو برائی کرے، اور یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور رحیما، وہ اللہ کو غفور بھی پا لے گا، رحیم بھی پائے، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور مزید اس پر کرم فرمانے والا بھی ہے۔ فرمایا یہ جو بخشش والی آیات ہیں، یہ 5 آیات، یہ میرے لیے کائنات ساری ایک طرف، اور یہ 5 آیتیں ایک طرف ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے اور اس کا کچھ مفہوم بھی بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ سے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔